لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ السلام علیکم۔ سوال یہ تھا کہ کیا انسان عمرہ کرنے کے بعد آدمی خود ہی اپنی حجامت کر سکتا ہے؟ کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ خود نہیں کرنی، کسی سے کوئی ایک بندہ کروا لے، جب اس کی ہو جائے گی پھر وہ دوسروں کی، اپنے ساتھیوں کی کر دے۔ کیا اپنی حجامت خود ہی کی جا سکتی ہے؟ جی بندہ اپنی حجامت خود بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو غلطی لگی ہے نا بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ احرام کی حالت میں بندہ بال نہیں کاٹ سکتا، تو جب اس کا صفا مروہ کی سعی مکمل ہو گئی، اب کام ہی صرف بال کٹوانا رہ گیا۔ اب وہ خود کاٹے یا کسی سے کٹوائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پابندی ہے ہی نہیں کہ خود بندہ اس وقت بال نہیں کاٹ سکتا۔ حج عمرے کے دوران، عمرے سے پہلے وہ نہیں کاٹ سکتا بال، لیکن اب تو کام ہی یہ بچا ہے۔ عمرہ مکمل ہی اس کا بال کاٹنے کے بعد یا مونڈنے کے بعد ہونا ہے۔ اب وہ خود کاٹے یا دوسرا کاٹے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خود بھی کاٹ سکتا ہے اور دوسرے سے بھی کٹوا سکتا ہے، ایک دوسرے کے دونوں بھی آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے ایک بندہ پورے گروپ میں سے نائی سے جا کر کروائے پھر آ کر وہ دوسروں کی کرے۔ یہ لوگوں نے اپنے ایک غلط سوچ کی بنیاد پر یہ مسئلہ بنا لیا ہوا ہے۔ اچھا، جب طواف مکمل کر لیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد جو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اس میں بھی باوضو رہنا ضروری ہے، یا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ عمرہ شروع سے؟ جزاک اللہ۔ صرف وضو طواف میں اور طواف کی 2 رکعتوں میں ضروری ہے، باقی صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے صفا مروہ کی سعی۔ اگر آپ وضو کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، بغیر وضو کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی مسئلہ کسی قسم کا ہے ہی نہیں پریشانی والا۔ پورے حج میں کسی جگہ پر بھی وضو ضروری نہیں ہے، وضو صرف نماز کے لیے ضروری ہے یا بیت اللہ کے طواف کے لیے ضروری ہے، اور کسی عبادت کے لیے وضو ضروری ہے ہی نہیں اسلام میں۔ السلام علیکم۔ اچھا شیخ، اگر کسی بندے کی نیت بالکل مکمل ٹینڈ کرنے کی ہے، تو اگر وہ مشین کے ساتھ کر لیتا ہے تو اس سے کچھ بال رہ جاتے ہیں، بالکل مکمل بال نہیں کٹتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل اس طرح سے اس کی ٹینڈ کرنی چاہیے یا مشین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے؟ جی مشین کے ساتھ جو ہوتی ہے نا وہ تکثیر ہوتی ہے، اس کو کاٹنا کہتے ہیں، مونڈنا نہیں کہتے۔ چاہے موٹی مشین سے کٹوا لیں، چاہے باریک مشین، جتنی بھی باریک مشین لگا لیں گے وہ حلق میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ دعا کیا اس دعا کا مستحق نہیں بنے گا، یہ 4تھی مرتبہ والی دعا کا مستحق بنے گا۔ یہ تقصیر ہے، کینچی کے ساتھ کاٹیں یا مشین کے ساتھ کاٹیں، وہ تقصیر ہے، وہ حلق نہیں ہے۔ حلق اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے یا سیفٹی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے وہ افضل عمل ہے اور یہ جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ یہ جو بال کاٹنے ہیں یا حلق کروانا ہے، یہ عمرے کے فوری بعد ضروری ہے یا جب ٹائم ملے، 1 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا کچھ گھنٹوں کے بعد بھی یہ جو حلق کروایا جا سکتا ہے؟ فرصت نہیں ہے یا کوئی جا کے کوئی سیٹنگ ایسی بنی یا ماحول ایسا بنا کہ فوری ہو نہیں سکا یہ کام، یا فوری کرنا ضروری ہے؟ جی یہ جب تک حجامت نہیں نہ ہوتی، احرام نہیں کھلتا، عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ وہ لیٹ کر سکتا ہے اگر اس کو مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، ضرورت ہے، تھکا ہوا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، بے شک سو جائے، آرام کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھے اس کا عمرہ نہیں ابھی مکمل ہوا۔ عمرہ تب مکمل ہونا ہے جب اس کا حجامت ہوگی، تو احرام تب کھلنا ہے۔ اگر اس نے حجامت کیے بغیر احرام اتار کے کپڑے پہن لیے تو اس نے عمرہ ضائع کر دیا، اپنا توڑ دیا احرام کو۔ تو لیٹ کر سکتا ہے، جتنا مرضی کر لے، لیکن رہے گا وہ احرام کی حالت میں، اور عمرہ اس کا مکمل نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک جب تک اس کی حجامت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ اکثر جو استلام کرتے ہیں حجر اسود کا، وہ لوگ ایسے ہاتھ اللہ اکبر کہنے کے بعد چومتے ہیں، یہ چومنا جائز ہے کہ ویسے استلام ٹھیک ہے؟ جی چومنا صرف اس چیز کو ہے جو بیت اللہ کو، جو حجر اسود کو لگ جاتی ہے، جو حجر اسود کو نہیں نہ لگی اس کو چومنا نہیں ہے۔ یہ استلام کر کے جو چومتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، صحابہ کے بھی نہیں ہے۔ اگر احرام باندھ کر ہوٹل سے اپنے عمرے کی نیت سے گئے ہیں لیکن عمرہ نہیں ادا کر سکے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ احرام کھول دیا ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے اس پر؟ جی گناہ ہے عمرے کا۔ جب بھی احرام باندھا ہے نا، پھر بغیر عمرہ کرنے کے احرام کھول دیا ہے تو دم اس پر واجب ہے، اس بندے پر، اس کو قربانی دینی پڑے گی اس نے یہ غلطی کی ہے بہت بڑی، احرام باندھ کے اس کو توڑا ہے تو اس کا دم دینا پڑتا ہے۔ البتہ یہ نفلی عمرہ تھا اس کا، تو دوبارہ عمرہ کرنا اس پر فرض نہیں ہے یہ، البتہ دم اس کو دینا پڑے گا اس کا، احرام کو توڑنے کا۔ یہ دم سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ دم سے مراد ہے قربانی، جانور لے کر
اس کی قربانی کرے گا اور اس کو غریبوں مسکینوں کے، مکے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا گوشت، ان کو کھلائے گا. وہ دم سے مراد یہ ہے.